بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہر جگہ مرد اور عورتوں کا ملنا عام ہے اور محرم نامحرم کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ ایسے ماحول میں کیا کسی لڑکی سے بات کی جا سکتی ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اسی حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ پوری بات آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، سوال پوچھنے والی بہن کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا اور وہ اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے پوچھا، Assalamu alaikum, dear sir. I am from Bangladesh and I am a final year BSc student. I don't want to flash my name. Is it permissible to chat in Facebook Messenger with one of our classmates who is a non-mahram about our deen, like sharing hadith, sharing Quranic verses, encouraging each other like fasting on Mondays and Thursdays, and some random chats, keeping in mind that no fitna is committed here? Is it permissible? کہ کیا فیس بک یا میسنجر پر اپنے کسی نامحرم کلاس فیلو سے بات کرنے کی اجازت ہے؟ اگر بات دین کے حوالے سے ہو، جیسے کہ حدیث شیئر کر دینا، کوئی آیت شیئر کر دینا، یا دین کے حوالے سے کوئی بات چیت کرنا، یا کسی دینی عبادات پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا، یا پھر عام باتیں کرنا، ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو رہا۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے حسب عادت سوال کو دہرانے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 68 میں ارشاد فرماتا ہے کہ خطوات الشیطان، یعنی شیطان کے راستوں سے دور رہو۔ اس آیت میں شیطان کے راستے انہی چیزوں کو کہا گیا ہے، جیسے کہ کسی نامحرم سے فون پر بات کر لینا۔ بظاہر انسان کو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن اسی طرح انسان بڑی برائیوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کسی لڑکے کو کال کرتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کا کلاس فیلو ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو، اور وہ دونوں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ دونوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس میں کیا برائی ہے، ہم آپس میں بات ہی تو کر رہے ہیں اور ہماری باتیں بھی پازیٹیو ہیں اور ہم حرام کام بھی نہیں کر رہے۔ جب وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر شیطان درمیان میں آ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ فون پر بات کرنے کے بعد وہ دونوں سوچتے ہیں کہ کہیں چل کر کافی پی جائے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، ہم زنا تو نہیں کر رہے، اور پھر وہ دونوں کہیں پر کافی پینے کے لیے ملتے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آئے گا کھانے کا۔ وہ دونوں ہی سوچیں گے کہ کھانا کھانے میں کیا حرج ہے۔ شیطان بھی انہیں مزید اکسائے گا اور وہ ساتھ کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پھر وہ کسی ریسٹورنٹ میں ڈنر کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر آہستہ آہستہ برائی کا احساس ختم ہو جائے گا اور آخر میں وہ کہیں گے کہ ایک ساتھ سونے میں کیا برائی ہے، اور پھر وہ دونوں وہ گناہ بھی کر جائیں گے جس کے کرنے پر سنگسار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سارے شیطان کے راستے ہوئے۔ بہن، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں لیکن اس کا نشہ نہیں چڑھنے دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص شراب پیے گا تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ اسے نشہ ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے اسلامی احکام کی کسی نامحرم سے بات کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ فیس بک پہ ہو، چاہے ٹویٹر پر ہو، چاہے واٹس ایپ پر ہو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ اس سے دوسری برائیوں کا راستہ کھلتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ زنا کبیرہ گناہ میں سے ایک ہے۔ امام ذہبی کی کتاب البائر کے مطابق زنا 11ویں نمبر پر کبیرہ گناہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ دوسرے گناہوں کا راستہ کھولتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ فون پر بات کرنے کا زنا سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اگر آپ لڑکی ہو کر لڑکی سے بات کرتی ہو یا لڑکا ہو کر لڑکے سے بات کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لڑکی کا لڑکے سے یا لڑکے کا لڑکی سے فون پر بات کرنا، ایک دوسرے کو کوئی بات شیئر کرنا بھی فتنے کا سبب بنے گا، اس لیے یہ بھی زنا کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ البتہ اگر کسی وقت کوئی ایمرجنسی ہے اور آپ کو کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں اجازت ہے، لیکن ویسے ہی بات کرنا یا پھر جیسے آپ نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم فتنے میں پڑیں گے یا نہیں، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ آگ کے نزدیک آئیں گے تو آپ کا ہاتھ ضرور جلے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ کے نزدیک ہاتھ لے جانے پر بھی ہاتھ نہ جلے۔ یہ تو کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آگ کے نزدیک ہاتھ لے جاؤں گا اور میرا ہاتھ بھی نہیں جلے گا۔ اور اگر کوئی شخص صرف یہ چیک کرنے کے لیے آگ میں ہاتھ ڈالے گا کہ اس کا ہاتھ جلتا ہے یا نہیں تو اس سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کسی نامحرم سے یہ چیک کرنے کے لیے بات کرنا کہ فتنے میں پڑیں گے یا نہیں، بالکل اسی طرح ہے جیسے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام شیطان کے راستے ہیں۔ شیطان اسی طرح انسان کو الجھاتا ہے کہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دینی باتیں ہی تو شیئر کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا
فرماتا ہے کہ زنا کے نزدیک بھی مت آؤ۔ زنا کے نزدیک آنا یہ نہیں ہے کہ آپ زنا کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، بلکہ یہ بات چیت کرنا یا کہیں کافی شاپ میں ملنا بھی زنا کے نزدیک جانا ہے۔ اسی سے آہستہ آہستہ انسان کا دل مردہ ہوتا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کسی نامحرم کی طرف دیکھنا بھی زنا کی طرف جانا ہی ہے، کیونکہ نامحرم کو دیکھنے کو آنکھوں کا زنا کہا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اسلام اس حوالے سے بہت واضح بات کرتا ہے، آپ کسی نامحرم کے ساتھ کہیں اکیلے رک بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دو نامحرم اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، اور اس کو کوئی بری چیز بھی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ ہاتھ ملانے میں کیا برائی ہے، حالانکہ برائی ہے، یہ بھی خطوات شیطان میں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کسی نامحرم سے ہاتھ ملائے گا تو پھر اس کے دل میں شیطان غلط باتیں بھی ڈالے گا، اس سے انسان بڑی برائی کی طرف بڑھتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، لہٰذا کسی نامحرم سے فون پر بات کرنا منع ہے، البتہ اگر مجبوری کے تحت کیا جائے، جب کوئی ضرورت پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مجبوری ہمیشہ ایک ہی شخص کے ساتھ تو پیش نہیں آئے گی۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی فلاں کلاس فیلو سے ہمیشہ مجبوری میں بات کرتی ہوں، مجبوری میں کسی اور لڑکے کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے، اس لیے مجبوری ہمیشہ ایک ہی شخص کے لیے پیش نہیں آتی۔ اگر آپ ہمیشہ ایک ہی لڑکے سے بات کریں گی تو برائی کا امکان زیادہ ہے، لہٰذا مجبوری میں بھی ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی لڑکے سے بات کی جائے، کیونکہ اگر مسلسل ایک ہی لڑکے سے بات کی جائے تو جیسے اردو میں ایک مثال ہے کہ دل آئے گدھی پر تو پری کیا چیز ہے، اسی طرح برائیاں جنم لیں گی۔ جب آپ کسی سے ملیں گی یا بات چیت کریں گی تو شیطان آپ کو بہکائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اس لیے مسلمان مردوں اور عورتوں کو، لڑکے لڑکیوں کو ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی چاہیے جب تک مجبوری نہ ہو، لیکن مجبوری میں بھی صرف ضرورت کی بات ہی کی جائے، فالتو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ احتیاط برتی جائے اور اسلامی حساب سے پردے اور فاصلے کو برقرار رکھا جائے، لیکن ریگولر میسج یا واٹس ایپ پر بات کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک، چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ، السلام علیکم۔